شمع علم زمانے میں جلاتے جاؤ، شمع علم زمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح میعات عامل کی النوع الحادی عشر۔ اب تک اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً 51 ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 52، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو ہے ہم لوگ افعال مقاربہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ 4 ہوتے ہیں، وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اس کے بارے میں مزید تفصیلات بھی میں نے آپ کو بتا دی۔ اب یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بعض نے یہ کہا کہ افعال مقاربہ 7 ہیں، 4 تو یہی جو مذکور ہیں اور باقی ایک جعلہ، ایک تفیقہ اور ایک آخذہ، یہ ہیں۔ آج کے ہماری عبارت میں یہی چیز بتائی جا رہی ہے۔ تھوڑی سی پیچیدہ سی عبارت ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی میں آپ کو آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں قالا تو یہ تو آپ کو پتہ ہے صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی مثبت معروف، ٹھیک ہے نا۔ اور بعدو یہ مضاف ہے، ہم ضمیر مضاف ہے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ بن جائے گا قالا فعل کا فاعل۔ فعل بھی مل گیا، فاعل بھی مل گیا۔ اب اس کا مقولہ تلاش کرنا ہے۔ مقولہ تلاش کرنے کے لیے گیا تو آپ کو ملا انا۔ انا کیا ہے؟ یہ حرف مشبہ بالفعل۔ اب اس کا اسم اور اس کی خبر تلاش کرنی ہے۔ آگے آپ کو ملا افعال۔ افعال جو ہے یہ مضاف المقاربتی، مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر انا حرف مشبہ بالفعل کا اسم، پھر سبعۃن اس کو آپ سب سے پہلے بنا دیں مبدل منہ۔ مبدل منہ بنا کر اس کو سائڈ پہ رکھ کر ذرا تھوڑی سی دیر کے لیے بھول جائیں۔ بھولنے سے مراد یہ کہ ابھی یاد رکھیے گا، کیونکہ آگے جب ملانا ہوگا تو کہیں آپ بالکل بھول ہی چکے ہو۔ تو حاضی یہ کیا ہے؟ اس کو جو ہے آپ بنا دیں یہ اسم اشارہ، اس کو آپ پھر بنا دیں مبدل منہ، ٹھیک ہے۔ پہلے بھی مبدل منہ بنایا آپ نے سبعۃن کو، اس کو بھی مبدل منہ بنایا، لیکن اس مبدل منہ کا جو مبدل بدل ہوگا نا، وہ مل کر جو ہے اس کا مبدل منہ کا بدل بنے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو حاضی یہ مبدل منہ الاربعہ، یہ کیا بن جائے گا؟ یہ سب سے پہلے بن جائے گا موصوف، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے نا الاربعہ جو ہے یہ جو ہے موصوف بن جائے گا، ہاں یہ الاربعہ جو ہے نا یہ بن جائے گا بدل، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے المذکورہ، المذکورہ یہ الف لام برائے تعریف اور بمعنی الذی، ٹھیک ہے۔ اور مذکورہ اس میں مفعول، اس میں ہوا ضمیر، یہ اس میں مفعول، اس میں ہوا ضمیر مرفوع، ہاں ہیا ضمیر، ہیا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بس ہوا اس میں موصول، اور جو ہے نا وہ اس کا نائب الفاعل، پھر مذکورہ تو اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا صلہ۔ پھر اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر یہ کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا صفت، ٹھیک ہے۔ پھر الاربعۃ موصوف اپنی صفت سے مل کر، الاربعۃ موصوف ہے، المذکورۃ صفت ہے، پھر الاربعۃ موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر یہ کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا معطوف علیہ، پھر واو حرف عطف، پھر جعلہ جو ہے نا یہ جو ہے معطوف اول، پھر واو حرف عطف تفیقہ معطوف ثانی، پھر واو حرف عطف اخذ معطوف ثالث، پھر یہ جو ہے نا معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر یہ کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا اپنا سبعۃن کا مبدل، ٹھیک ہے، سبعۃن کا بدل، پھر سبعۃن بدل اپنے مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر یہ کیا بن جائے گا؟ ان حرف مشبہ بالفعل کی خبر، پھر ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر قالا فعل کا مقولہ، پھر قالا فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا پارٹ نمبر 52 بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔